ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی ایک شق کو پامال کیا ہے، خاص طور پر اس کی پانچویں شق کو، جس کے تحت آپ نے ہرمز میں بحری ٹریفک کی نگرانی کا اختیار ایران کو دیا گیا ہے۔ جب ایران نے اس شق کے تحت ایک خلاف ورزی کرنے والے جہاز کو روکا تو امریکہ نے سفارتی راستہ اپنانے یا فون پر بات کرنے کے بجائے، جس کا مذاق خیز دعویٰ جے ڈی وینس کر رہے ہیں، سیدھا ایران کی سرزمین پر میزائل داغ دیے۔ تو یہ اقدام ثابت کرتا ہے کہ امریکہ کے نزدیک اس ایم او یو کی حیثیت ایک عارضی کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جسے اس نے اپنی سہولت کے مطابق پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے بھی اس امریکی دباؤ کے سامنے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی آر جی سی نے واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی سرزمین پر دوبارہ کوئی حملہ ہوا تو اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور شدید ہوگا۔ ایران اب بیانات دینے کی حد تک مجھے لگتا ہے گرتا چلا جا رہا ہے۔ اس خلاف ورزی پر جو امریکہ نے کی ہے اسے جواب دینا چاہیے تھا۔ اگر ایران نے جواب نہیں دیا ہے تو یہ کمزوری ثابت کرے گا اور ایک نیو نارم، جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس خطے میں بنتی چلی جا رہی ہے، کہ مستقل جنگ بندی نہیں ہوگی بلکہ مستقل کشیدگی ہوگی۔ اگرچہ تہران کی طرف سے حالیہ امریکی حملے کا کوئی واضح اور دستاویزی فوجی جواب ابھی سامنے نہیں آیا ہے، لیکن دونوں ممالک کے اس براہ راست ٹکراؤ نے آپ نے ہرمز کو ایک باقاعدہ پھر وار زون یعنی جنگی زون بنا دیا ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بحری جہازوں کی آمد و رفت اب دوبارہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایرانی اسٹیٹ ٹی وی کے مطابق تہران کی اجازت کے بغیر گزرنے والے 3 غیر ملکی ٹینکروں کو ایرانی فوج جو ہے یا پاسداران جو انہوں نے پہلے ہی واپس موڑ دیا کہ آپ نہیں گزر سکتے فی الحال، جو ظاہر کرتا ہے کہ ایران اس اہم تجارتی راستے پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے اثرات اب پورے مشرق وسطی میں پھیل رہے ہیں، اور امریکی فوج خود کو محفوظ بنانے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ یعنی بحرین میں جو ان کا 5th فلیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا، شاید وہ بند کر دیا جائے گا اور اس کو آپ نے ہرمز سے باہر عمان میں یا کسی اور ملک میں بنانے کی امکانات نظر آ رہے ہیں، بلکہ ارادے بھی نظر آ رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ذرائع کے مطابق امریکی وزارت دفاع اب سعودی عرب اور کویت میں بھی موجود اپنے کچھ فوجی اڈوں کو دوسرے مقامات پر منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے، تاکہ ایران کے ممکنہ جوابی حملوں کی صورت میں نقصان کو کم کیا جا سکے۔